اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں آلریڈی ان پہ تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، لیکن بہت بڑا وہ کلپ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں مختصر دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا ایک باغی گروہ، اور وہ امیر معاویہ کا گروہ ہے۔ حالانکہ اس میں بھی اختلاف رہا ہے کہ امیر عمار بن یاسر کو کس نے جو ہے نا وہ قتل کیا، وہ کوئی گروہ امیر معاویہ کا تھا یا بیچ میں کوئی خوارجی تھے، اس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ کیونکہ میرے صاحب کے سامنے جب یہ چیز پیش کریں گے، ویسے تو وہ امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی روایت نہیں، یا کسی اور ایسے کئی اور معاملات میں وہ جو امام سیوطی کو پیش کر دیتے ہیں، وہ جناب ابن حجر کو پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بابوں کی بات بابے نے کہا ہے، ابن حجر نے کہا ہے، کیونکہ روایت ان کے اعتبار میں کوئی روایت نہیں ہے، ان کے فضائل میں کوئی روایت نہیں ہے۔ جبکہ امام بخاری اور مسلم نے اور ترمذی نے تو باب قائم کیے امیر معاویہ کے فضائل میں۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب اپنے مطلب کی بات ہو تو پھر بخاری مسلم بعد میں، پہلے بابوں کی بات، تو یہ بھی ایک ڈھونگ ہے۔ تو عمار بن یاسر کے متعلق انہوں نے روایت پیش کر رہے تھے کہ عمار بن یاسر جو ہے ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں۔ اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بے شمار کتب کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا کہ تقتل الفئۃ الباغی والے جو الفاظ ہیں نا، یہ عمار کے متعلق یہ 28 روایتیں ہیں، یعنی 28 روایتیں ہیں ٹوٹل۔ حدثنا لیس فیہا حدیث صحیح، کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جناب اس تقتل الفئۃ الباغی والی جو روایت ہے، اس کے متعلق یہ قول موجود ہے ائمہ کا صراحت کے ساتھ۔ ابن رجب نے کہا کہ اس روایت کی طریق میں اختلاف ہے۔ فتح باری ابن رجب کی جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ ابن رجب نے کہا کہ جی یہ ایک موقع پر کہتے ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ مسجد نبی کی تعمیر تھی تب کہا، ایک جگہ پہ ہے کہ جو ہے یہ غزوہ خندق کے کھودنے کے موقع پر کہا، اور ایک جگہ پر یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں۔ اب ام سلمہ نے کب حضور کے نکاح میں آئیں، اور غزوہ خندق کے دنوں میں جو ہے تمام عورتیں تو جو ہے ایک حجرے میں بند تھیں، تو یہ کیسے دیکھ لیا، کیسے انہوں نے سنا؟ تو اس میں کافی اختلاف بیان کیا ہے ابن رجب حنبلی نے، تو وہ جناب انہوں نے فتح باری کے اندر پیش کیا۔ تو اس روایت میں یہ اختلاف پیش کیا کہ اس کے ان لفظوں کے اوپر اختلاف ہے۔ پھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ابن رجب نے فتح باری کے اندر بھی وہ قول لکھا کہ یہ 28 روایتیں ہیں عمار تقتل الفئۃ الباغیہ والی۔ ابن رجب نے بھی یہ قول امام بن حنبل کا لکھا ہے، لیکن کوئی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فتح باری کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس تقتل الفئۃ الباغیہ والی لفظ لکھ کر اس کے اوپر مکمل تصریحات پیش کی، جیسے کہ ابن حجر کی آپ کو طریق معلوم ہے کہ وہ لکھنے کے بعد روایت کتنے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر یہ کلام کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا کہ لم یذکرھا الحمیدی فی جمع، کہ حمیدی نے الجمع صحیحین کے اوپر یہ کلام کیا ہے کہ ان بخاری لم یذکرھا اصلا وقضا قال ابو مسعود قال حمیدی، کہ یہ جو ہے تقتل الفئۃ الباغی جو الفاظ ہے یہ بخاری کی نہیں ہے، یہ بخاری کی کتاب کے اندر، چونکہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے یہ امام بخاری نے لکھ کے تو ہمیں نہیں دے دی نا، یہ تو آگے ان کے شاگردوں نے سن کے لکھی ہے ان سے۔ تو یہ 4 طریقوں سے صحیح بخاری ملتی ہے، میرا آلریڈی کے لیے بات چکا ہے آج سے 3-4 ماہ پہلے کا ہی، اس کے اوپر میں کلام کر چکا ہوں۔ تو وہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا روایت الفئۃ الباغیہ، یہ کسی راوی نے جو بخاری کا راوی ہے، جو امام بخاری سے سن کر لکھنے والے ہیں، ان میں سے بعض نے ان کو لکھا ہے، بعض نے نہیں لکھا۔ بخاری کی جو قدیم نسخے ہیں، کلمی نسخے، میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو پیش کیا تھا کہ ان کے اندر یہ تقتل الفئۃ الباغی کے لفظ نہیں ہیں جو بخاری کے کلمی نسخہ ہیں۔ جو بخاری کی آج پرنٹڈ ملتی ہے نا، یہ جو ہے جو حموی کا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ حمیدی نے کہا ہے،
اور پھر جو ہے اس کے اوپر کافی لمبی بحث کی اور کہا کہ وقعت فخذہما عمدن، کہ بخاری کی آخر جو اسماعیلی نے کہا ہے کہ بخاری نے ان الفاظوں کو لکھ کر مٹا دیا تھا، اور پھر آگے ایک پورا کلام کیا حاذ الحدیث و قسم، ہم نے یہ جو یہ تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ ہیں ہم نے کبھی کسی سے نہیں سنے، اور اس کے مکمل ایک کلام کیا کس نے؟ تو پھر آخر میں جا کے لکھتے ہیں فدل علی انہا فی حاذ الروایا مدرجۃ، کہ یہ ادراج ہے کسی راوی کا، یہ کیا ہے؟ چاہے بخاری کے راویوں کا ادراج ہے، کسی کا راوی ہے، یہ ادراج ہے، ابن حجر کہتے ہیں۔ یہ جس ابن حجر نے کہا ہے نا کہ امیر معاویہ کے جو ہے نا ابن راہوہ نے کہا ہے، اسحاق راہوہ نے کہا ہے کہ امیر معاویہ کے مناقب میں کوئی روایت نہیں ہے، اسی ابن حجر نے اسی فتح باری کے اندر کہا ہے کہ تقت الفیۃ الباغیہ والی جو روایت ہے یہ 28 روایتیں ایک بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے یہ تقت الفیۃ الباغیہ والے جو الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ ابن حجر کی بابے کی پوری بات مانو نا، یا پھر بابوں کی بات نہ مانو۔ اگر ابن حجر کا وہ قول آپ کو نظر آ گیا تو یہ بھی ہے سر، اس کو بھی تو آپ پیش کریں نا لوگوں کے سامنے، نہیں یہ پیش نہیں کریں گے۔ وہ ایک ڈاکٹر طارق قادری صاحب ہیں، وہ بھی اپنے اسٹیجوں پر یہ ہاتھ کو پھیلا کر کہتی ہیں کہ جناب امیر معاویہ کی شان میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے، کسی نے فضائل بیان نہیں کیے۔ ابن حجر کی اپنے کتابوں میں جو ہے ابن حجر کی روایتیں لی ہیں، ابن حجر کے قول پیش کی ہیں، تو سر وسیع ابن حجر نے یہ بھی کہا ہے قبلہ، آپ ادھر بھی توجہ فرمائیے تھوڑا۔ تو یہ جناب یہ فقط کیا ہے کہ جن کے رافضیوں کے ساتھ تھوڑے دعا سلام اچھی ہو جاتی ہے نا، جو مدرسے دیتے ہیں وہ پھر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر امام مہدی کی کتاب ہے جمع صحیحین، میں آلریڈی اس پہ کلپ لا چکا ہوں، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ بخاری کے یہ الفاظ نہیں ہے تقت الفیۃ الباغیہ۔ جامع الاصول امام ابن اسیر جزری کتاب ہے، ایک تفصیل اس پہ گفتگو کی ہے، آلریڈی پہلے کلپ میں وضاحت بیان کر چکا ہوں، صرف حوالہ دینا مقصود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام بخاری کے کلمی نسخے دیکھے ہیں، اس میں تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ جب ہمبری نے جو ہے امام احمد بن حنبل والی پوری ایک وہ روایت لکھنے کے بعد ان پہ کلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو عمار کے بارے میں تقت الفیۃ الباغیہ والے لفظ ہیں، یہ لفظ بخاری کے لفظ نہیں ہے، یہ ادراج ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جناب ابن کثیر نے سیرت نبویہ کے اندر بھی، تاریخ اسلام کے اندر بھی، اور البدایہ و نہایہ کے اندر بھی، الاستیاب فی معرفت الصحابہ کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہیں، تقت الفیۃ الباغیہ حدیثی لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سیر اعلان نبلاء کے اندر بھی اس کی صنعت کے اوپر بحث کر کے کہا ہے، امام ذہبی نے بھی الوافی بالوفیات کے اندر بھی کہا کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب ابو ذر کا جو نسخہ ہے بخاری کا، اس کے جو کلمی نسخہ ہے اس کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کا مختلف طریق سے لکھا گیا ہے نا۔ امام بخاری کی سے ان کے 3 شاگرد ہیں جن سے آگے یہ سنتے ہیں، فربری وغیرہ، اور فربری سے آگے حموی اور مستعلی اور کشمینی، انہوں نے سنا، پھر انہوں نے آگے ابو ذر کو بیان کیا۔ ابو ذر کی جو روایت ابو ذر جو صحیح بخاری ہے اس کا PDF میری بندہ فقیر کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، تو اس کا جو کلمی نسخہ ہے اس میں یہ تقت الفیۃ الباغیہ کے لفظ موجود نہیں ہے۔ تو پھر ابو الولید باجی نے ان سے لکھی ہے، پھر علامہ صدوی نے ان سے لکھی ہے، تو یہ پورا کلام ہے، پھر کلمی نسخے کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ صاحب نے دلائل نبوہ پیش کی، اور دلائل نبوہ کے حوالے سے یہ کہا کہ تقت الفیۃ الباغیہ کی باری روایت جو ہے نبوت کے فضائل کے باب میں امام بیہقی لے کے آئے ہیں، پوری بات نہیں پیش کی، کیونکہ یہ بندہ پوری باتیں امام کو بتائے گا تو پھر اس کے جو ہے نا بھانڈے پھوٹ جائیں گے نا، مشکل یہ ہوگی۔ اب دیکھیے امام بیہقی جب لاتے ہیں تو امام بیہقی ایک باب قائم کرتے ہیں کہ باب ما اخبر عنہ المصطفى ان بناء المسجد ثم ظهر الصدقۃ بعد وفاته وفي امثاله ودلالة الظاہرۃ على صحت النبوہ، کہ یہ ایک باب قائم کیا امام بیہقی نے، اس کے اندر یہ روایت لاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، اس روایت کو لکھنے کے بعد تقت الفیۃ الباغیہ، یہ روایت لکھنے کے بعد امام بیہقی لانے کے بعد نیچے کیا لکھتے کیا ہیں۔ اب نیچے جو بات لکھی ہے نا، اگر یہ پوری بات میرے ساتھ بتا دیتے تو پھر میں کہتا واقعی علمی کتابی ہیں اور عوام تک پوری بات بتا رہے ہیں۔ نیچے لفظ یہ ہے وَرَوَى بخاری فی صحیح، کون کمنٹس کر رہے ہیں؟ امام بیہقی، کہ بخاری نے اس کو صحیح میں روایت کیا ہے، ان مسدد کے حوالے سے، ان
عبدالعزیز کے حوالے سے، الا مگر انہو لم یذکر قولہ، مگر بخاری نے یہ الفاظ نہیں لکھے، کون سے؟ تقتل الفئۃ الباغیہ۔ میرے صاحب کے ماننے والوں سے گزارش ہے، میرے صاحب سے نہیں، کیونکہ متعصب وہ تو ہے ہی متعصب قسم کے شخص، ان کے پاس تو علماء ہمارے گئے ہیں، انہوں نے جو ٹائم دیا کس طریقے سے ان سے منت کر کے لیا، 6 مہینے کے بعد ٹائم دیا، اور جو ٹائم دیا اس پر علماء جا کے جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے کیا باتیں کی ہیں ہمیں پتہ ہے سب کچھ۔ اب جو ہے تقتل الفئۃ الباغیہ والی جو الفاظ ہیں امام بخاری کے نہیں ہیں۔ اب امام بخاری کے نہیں ہے تو یہ ادراج ہے راوی کا، یا جو کلمی نسخے لکھے ہیں جن راویوں نے بخاری سے سن کے بخاری کے، انہوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے۔ تو تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ بخاری کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب یہ مختلفی ہو گئے، اب مختلفی ہیں تو اسے مختلفی ہی کر کے جو ہے نا پیش کرنا چاہیے مرزا صاحب کو، کیونکہ وہ علمی کتابی ہیں تو۔ اور میرے صاحب نے جب یہ بیکی کا حوالہ پیش کیا، انہوں نے پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ صرف سوال اتنا ہے، پہلی بات ان کے علم میں نہیں تھی، اگر علم میں تھی تو چاہیے یہ تھا کہ وہ انصاف پسندی کے ساتھ عوام کو بتاتے کہ یہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے جو الفاظ ہیں نا، ان پہ امام بیکی نے کہا ہے کہ اس پہ اختلاف رہا ہے کہ یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں گواہ موجود ہیں، بڑے بڑے ائمہ گواہ موجود ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے بخاری سے ان کی بخاری کا قلمی نسخہ دیکھا، اس کے اندر تقتل الفئۃ الباغیہ کے لفظ موجود نہیں ہے۔ تو جناب اب چاہیے یہ کہ تھا کہ عوام کے سامنے پوری بات بتائی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ مختصر بات یہ ہے کہ تقتل الفئۃ الباغیہ والے جو لفظ ہیں یہ بخاری سے لے کر کے امام جو ہے نا یہ امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن بنانے کا سبب بنایا ہے جناب مرزا صاحب نے، اور بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں علمی کتابی ہوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرزا صاحب پوری تحقیق کر کے لوگوں کو بتاتے کہ المنتخب اس کتاب کے اندر ایک صفین اور جمل کا جو باب ہے اس کے اندر سند صحیح کے ساتھ 131 نمبر روایت ہے کہ سمعت عبداللہ ابن ابراہیم قال سمعت ابی یقول سمعت احمد بن حنبل روی فی عمار تقتل الفئۃ الباغیہ 28 حدیث لیس فیہا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ 28 روایتیں ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ والی، کوئی ایک روایت صحیح نہیں ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ تمام تر طریق جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کی جاتے، تو پھر مزہ آتا کہ واقعہ میں فتح باری جو ابن رجب حنبلی کی ہے انہوں نے بھی اس روایت کو لکھا، 28 روایتیں ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ والی، ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ بدر المنیر کتاب ہے، اس کی روایت کا نمبر ہے 420، اس کے اندر بھی تقتل الفئۃ الباغیہ کے لفظ جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ جو ہے لیس فیہا حدیث صحیح، حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر ائمہ کی جو مکمل تصریحات ہیں وہ بھی پیش کی ہیں جو علماء نے۔ تو کتابوں کے اندر جو کچھ پوری بات موجود ہے، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، مرزا صاحب جو لگاتے ہیں نا یہ محاورہ، تو یہ جملہ ان کے اوپر سیٹ ہوتا ہے، یہ خدا کتابوں کا خدا اور ہے اور مرزا کا خدا اور، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو چاہیے یہ تھا کہ مرزا صاحب سے کہ مرزا صاحب پوری بات لوگوں تک پہنچاتے اور عوام کو اس طرح بیوقوف ہرگز نہ بناتے۔